الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک بار میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلبہ آیا اور سلبہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں امیر بن جاؤں، پیسے والا بن جاؤں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلبہ، تو مسکینی کو پسند نہیں کرتا جو میری پسند ہے۔ سلبہ نے کہا، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں، میں پیسے والا ہوں، میں پیسے والا بن جاؤں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے جب بار بار عرض کیا تو میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ سلبہ کو بہت روزی عطا فرما، بہت رزق عطا فرما۔ اب میرا آقا ہاتھ اٹھائے اور رب نہ دے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے آقا نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تو سلبہ کچھ ہی دنوں میں اتنا امیر ہو گیا، اس نے بکریاں لی، وہ کیڑوں کی طرح ایسے ایک دم بڑھ گئی، کیونکہ برکت ایسی ہوئی آقا کی دعا سے کہ بہت ساری بکریاں اس کے پاس ہو گئی۔ پھر وہ مدینے میں رہنا اس کا مشکل ہو گیا، باہر دور تھوڑا جا کر وہاں پر بستی میں رہا۔ پھر سلبہ کے پاس جب بکریاں بڑھی، مال بڑھا، تو اس نے پھر صرف عصر اور ظہر کی نماز پہ آتا تھا، باقی نمازیں چھوڑ دی۔ اب آپ اندازہ کریں اس نماز کا جس کا پیش امام اللہ کا محبوب ہو، اور ایسی نماز کو چھوڑا سلبہ نے حب دنیا کے لیے، دنیا کی محبت کے لیے۔ پھر اس کا اور مال بڑھ گیا، اور اس کے پاس جب مال بڑھا تو سلبہ نے پھر جو عصر اور ظہر میں آتا تھا وہ بھی چھوڑ گیا، صرف جمعے کی نماز کے لیے آتا تھا، باقی اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا تھا کہ وہ آقا کے پاس آئے اور آقا کے پیچھے نماز پڑھے۔ جمعہ بھی چھوڑ دیا، بہت بڑا اس کے پاس پیسہ ہو گیا۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 2 غلام بھیجے اس کے پاس کہ اے سلبہ، تو ابھی پیسے والا ہو گیا ہے، ابھی تجھ پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، تو زکوٰۃ دے۔ جب میرے آقا کا پیغام اس کے پاس پہنچا تو سلبہ کہنے لگا کہ میں نے جو ہے یہ میری بکریاں بڑھی ہیں، میں نے محنت کی ہے، زکوٰۃ کا کیا مقصد ہے؟ یہ تو توبہ استغفر اللہ، معاذ اللہ، توبہ استغفر اللہ، کہنے لگا یہ تو ایک جزیہ ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ جاؤ دوسری جگہ سے زکوٰۃ لے کر آؤ، پھر واپسی پر میرے پاس آنا تو میں پھر سوچتا ہوں۔ آقا کے غلام دوسرے قبیلے والے کے ایک عاشق کے پاس گئے، اس نے بہت اچھے اونٹ لا کر دیے اور کہا کہ یہ میرا آقا کی بارگاہ میں پیش کرنا، کہنا کہ یہ میری خیر، میری زکوٰۃ قبول ہو۔ اب وہ وہاں سے جب واپس آئے تو پھر سلبہ کے پاس آئے اور سلبہ کو کہا کہ تم نے کہا تھا واپسی میرے پاس آنا، تو ہم تیرے پاس آئے ہیں۔ تو سلبہ کہنے لگا
کہ یہ جو زکوٰۃ کہہ رہے ہو یہ ایک قسم کا جزیہ ہے، میں نہیں دوں گا۔ توبہ استغفر اللہ۔ اب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جب واپس آئے، جب میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے تو آقا کو ابھی انہوں نے کچھ بتایا بھی نہیں، پہلے ہی میرے آقا نے فرمایا سلبہ کی بربادی ہو۔ پھر کریم آقا نے ان سے پوچھا کہ اب مجھے بتاؤ تم کیسے گئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم گئے، سلبہ کو آپ کا پیغام دیا تو سلبہ کہنے لگا توبہ استغفر اللہ، یہ زکوٰۃ جو ہے جزیہ ہے، میں نہیں دوں گا۔ اب پھر رب نے اس کو سلبہ کو منافق کر دیا، سلبہ منافق ہو گیا۔ پھر وقت گزرا تو میرے آقا کی بارگاہ میں آیا سلبہ اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرا خیر قبول کریں، میں لے کر آیا ہوں، میں زکوٰۃ لے کر آیا ہوں۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا سلبہ تیرا خیر لینے سے مجھے رب نے منع کر دیا ہے، واپس لے جا۔ وہ روتا ہوا اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہوا واپس چلا گیا۔ تو جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، نوری پردہ ہوا، تو حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں سلبہ آیا۔ حضرت صدیق اکبر کو کہا کہ آپ جو ہیں میری زکوٰۃ قبول کریں، میرا خیر قبول کریں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میرے آقا نے ہی تجھ سے نہیں لیا تھا تو میں تجھ سے کیسے لوں گا، واپس لے جاؤ۔ اور پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں آیا تو حضرت عمر فاروق نے بھی اس کو واپس کر دی، نہیں لیا اسے۔ اور حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں آیا، حضرت عثمان غنی نے بھی فرمایا کہ میرے آقا نے تجھ سے قبول نہیں کیا تھا تیرا خیر، تو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں، واپس لے جا۔ پھر وہ واپس گیا اور اس دور حضرت عثمان غنی کے دور میں وہ مر گیا۔ تو اب دیکھیں کہ سلبہ نے نماز کا بھی انکار نہیں کیا تھا، اس نے جو ہے قرآن کا بھی انکار نہیں کیا تھا، اللہ رسول کا بھی انکار نہیں کیا تھا، صرف زکوٰۃ کا انکار ہی ہوا تو جہنمی ہو گیا، منافق ہو گیا۔ تو وہ لوگ ذرا خیال کریں جو لوگ مال کے ہوتے ہوئے زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ضرور بھی نکالیں۔ اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ان پر یہ گناہ کبیرہ ہے۔ پیسے ہوتے ہوئے امیر ہوتے ہیں پھر بھی وہ زکوٰۃ بہت سے لوگ نہیں نکالتے، تو یہ خیال رکھیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ زکوٰۃ ضرور بھی دیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرے آقا کی ساری امت اللہ پاک میرے آقا کی ساری امت کو فرقہ واریت سے بچائے، اور اللہ پاک ہمیں ساری زندگی درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ساری دنیا میں جہاں بھی جس ملک میں بھی مسلمان رہتے ہیں ہر مومن کو یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھائے۔ اللہ پاک میرے وطن پاکستان کو اور وطن کی پاک فوج آرمی کو ہر موڑ پر کامیابی، فتح، عزت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔